میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں نور ابھی باقی ہے۔ میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ تجھے ناز ہے جوش ازن پہ ہے، تجھے ناز ہے جوش ازن پہ ہے، مجھے ناز اپنے بدن پہ ہے۔ یہ نام ہے امر کا، یہ نام ہے امر کا، جو گلاب میرے کفن پہ ہے۔ السلام علیکم جی پاکستانیوں، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، تاکہ تم لوگ اندھیرے سے روشنیوں کی طرف آ جاؤ۔ اور کوئی بھی مصیبت نہیں آتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور جب جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کے اوپر ہدایت دیتا ہے، اور کوئی بھی چیز اور کوئی بھی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کو تمام باتوں کی خبر ہے۔ یقیناً پاکستانیوں، جب ہم پیدا ہوئے تو بالکل پاک صاف تھے، مگر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو جھوٹ، کینہ، بغض کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر شیطان نے جالے لگانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہم بڑا سوچ نہیں سکتے۔ ہماری سوچ جہاں تک سوچ سکتی ہے وہاں تک بھی نہیں جاتی، ہماری سوچیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دل جس کے اوپر گناہوں کے جالے ہیں وہ سوچنے نہیں دیتے، نہ اللہ کے بارے میں، نہ اس کے نبی محبوب کے بارے میں، نہ اس کی آل اولاد کے بارے میں، اسی وجہ سے کہ ہمارے دل جالوں کی نجس کے اندر آلودہ ہو چکے تھے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر، اسم ذات اللہ اپنے دل کے اندر بساتے ہیں تو خوف ختم ہوتا ہے، دلوں کے اندر سے خوف نکالتا ہے اللہ کا لفظ، اللہ کا نام دلوں سے خوف نکال کے اس کے اندر طاقت اور بہادری بھر دیتا ہے، جس کی جرت کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ سوچ سکتے ہیں اور اللہ کی دیدار کی حد تک ہم جا سکتے ہیں۔ اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ درجہ ہے اس کا، وہ عرش مولا تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ جب ہمارے اندر اسم ذات اللہ صلاحیت اختیار کر جاتا ہے تو پھر ہمارے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے، ہم بے خوف ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ روٹی کا پرابلم نہیں ہوتا، نہ تو سوچ مرنے کی ہوتی ہے کہ مر کے کیا ہوگا۔ اللہ کی راہ کے اندر سیدھے رستے کے اوپر اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اپنے مر جانے کا، اپنے قبر کے عذاب کا، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر تیاری کی ہے اپنی، جس کے لیے ہم کرنے آئے تھے۔ ہم اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت کرنے آئے تھے۔ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بہت، پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بہت عبادت کے لیے، لیکن انسان کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دل لگی کرنے کے لیے، اللہ سے دل لگانے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے نفس سے لڑیں، اپنے اندر سے جہاد کریں۔ جب آپ کا نفس پاک ہو جائے گا پھر آزاد انسان ہو جائے گا۔ جب آزاد انسان ہو جاتا ہے، اس کے آزاد خیال ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اچھا سوچتا ہے، بڑا سوچتا ہے، پھر وہ اللہ تک پہنچتا ہے، پھر اللہ کے فیصلے کے اوپر لبیک کہتا ہے، اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نصیحتوں پہ چلتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل جہاد، اپنے نفس سے جہاد۔ لڑائی کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ تمام ولیوں نے، تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے یہی پیغام دیا ہے ہمیں، جہاد کرنے کا، اپنے نفسوں سے جہاد کرنے کا۔ اپنے نفسوں کو جب ہم مار لیں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اللہ کے دیدار کے لیے۔ امت ہماری اسپیشلٹی، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اسپیشلٹی اس کی یہ ہے کہ اللہ کا دیدار عطا کر سکتی ہے، اللہ کا دیدار کر سکتی ہے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجسم اللہ کا دیدار کیا، اور حضور پاک کی امت بائی روح اللہ کا دیدار کرے گی۔ یہ اس کے اندر خصوصیت ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت قوم ہیں پاکستانی، اور یہ پوری دنیا یہ خوش قسمت قوموں میں سے ہے، کیونکہ یہ امتی ہیں، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش نصیب امتی ہیں۔ ہمیں وہ وعدہ یاد رکھنا ہے
جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، ہماری تمام روحوں کو تیار کر کے اس نے ہم سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے، ہم تمام روحوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم تیرے ہی متقی بن کے رہیں گے۔ لیکن دنیا کی چمک نے ہمیں اپنی چمک کی طرف لپکے، جو وہ روحیں اس طرف لپکیں جو تھیں دنیا والی، اور جو اللہ والی روحیں تھیں وہ اللہ کی طرف لپکیں، تو ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ کچھ روحیں تھیں جو درمیان میں رک گئیں، انہوں نے غلط کام بھی نہیں کیے اور اللہ کی طرف بھی نہیں گئیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے رستے پر لے کے آئے گا اور اپنی طرف اس طرح کھینچے گا جس طرح ایک میگنیٹ ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی پنوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اپنے ذکر سے، اپنے اسم ذات اللہ سے نوازے گا۔ یہ ہے آج کا پیغام، اس دنیا کا پیغام، کہ اسم ذات اللہ کے اوپر آپ گامزن ہو جائیں، اپنے دلوں کو روشن کریں تاکہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں سیدھے رستے پہ رہیں۔ اور پاکستانیوں، آخر کے اندر کہ اپنے گھروں پہ ذکر کی محفل رکھیں اور خود بھی ذکر کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، اور اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، یہ دعا لازمی یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔